حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے دل میرا جلا دیا۔ فرمایا عمر اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان روتا ہوا حاضر ہوا۔ نبی کریم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے گناہوں کا ڈھیر مجھے رلا رہا ہے اور مجھے اس جبار سے ڈر آتا ہے کہ وہ اللہ مجھ پر غضبناک ہوگا۔ آپ نے فرمایا اے نوجوان، کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا؟ عرض کیا نہیں۔ کیا تو نے کسی جان کو ناحق قتل کیا؟ عرض کیا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ وہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں اور تمام پہاڑوں کے برابر ہوں۔ نوجوان بولا حضور، میرا گناہ 7 آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ کہنے لگا میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش؟ اس نے کہا میرا گناہ بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا اللہ یا اس کی عفو؟ کہنے لگا ہاں البتہ میرا اللہ اور اس کی عفو بہت بڑی ہے۔ پس ارشاد فرمایا کہ گناہ عظیم کو خدائے عظیم ہی معاف فرمائے گا جو بہت ہی غفور و درگزر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا ذرا اپنا گناہ تو بتا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ نے پھر پوچھا تو کہنے لگا میں کفن چور تھا اور 7 سال تک یہی پیشہ کیا۔ ایک دفعہ انصار کی ایک لڑکی فوت ہوئی، میں نے اس کی قبر کھود دی اور کفن اتار کر چل دیا۔ تھوڑی دور گیا کہ شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور میں نے لوٹ کر اس سے مجامت کر لی۔ نکل کر ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں وہ لڑکی کھڑی پکار کر کہہ رہی ہے اے جوان، تجھے قیامت کے دن جزا اور سزا دینے والے سے حیا نہیں آتی؟ جس وقت وہ اپنی کرسی فیصلے کے لیے رکھے گا اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوائے گا تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگی کر کے چل دیا ہے اور میرے اللہ کے روبرو مجھے بحالت جنابت حاضر ہونے پر مجبور کیا۔ یہ سنتے ہی نبی کریم اچھل کر کھڑے ہو گئے اور اس کی گدی میں ایک بھول رسید کی اور فرمایا او فاسق، تو بس آگ کے لائق ہی ہے، دفع ہو یہاں سے۔ نوجوان وہاں سے نکلا۔ 40 راتوں تک اللہ کے حضور توبہ کرتا مارا پھرتا رہا۔ 40 راتوں کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا، آدم و حوا کے معبود، اگر تجھے میری توبہ منظور ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اسی خبر دے، ورنہ پھر آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، سلام کہا اور اللہ کی طرف سے آپ کو سلام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وحود سلام ہے اور سلام کا مبادہ اور منتہا بھی وہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا؟ فرمایا مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اسی نے پیدا فرمایا۔ عرض کیا وہ پوچھتے ہیں کہ آپ مخلوق کو رزق دیتے ہیں؟ فرمایا مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں۔ عرض کیا وہ پوچھتے ہیں کیا بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے بھی اور تمام بندوں کی توبہ بھی وہی قبول فرماتے ہیں۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کی، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اسے توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ فقیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی کو اس سے سبق لینا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ زندہ کے ساتھ زنا کرنا مردہ کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ گناہ ہے۔ اس کی معافی کے لیے حقیقی سچی توبہ کرنی چاہیے۔ دیکھیے نوجوان نے جب سچی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس حیثیت کا گناہ ہو تو یہ بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے۔